اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما ہیں۔ زمین پر بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھ جناب ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ کبھی ویسے دائیں بائیں چلے جایا کرتے تھے، کبھی کسی کی تیمارداری کے لیے، کبھی ویسے ہی کسی کے باغ میں چلے گئے، ماحول بدل گیا۔ تو آپ اسی طریقے سے جناب ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ ایک باغ میں بیٹھے، جا کر بیٹھ گئے اور زمین کے اوپر کچھ نشانات ویسے ہی جیسے انسان بیٹھ کر ہاتھ میں تنکا پکڑ کر زمین پر نشانات بناتا ہے، تو اللہ کے رسول زمین پر لائنیں لگا رہے ہیں۔ باغ کی چار دیواری ہے اور گیٹ بھی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکا۔ اللہ کے رسول جناب ابو موسیٰ اشعری سے کہتے ہیں کہ قم فافتح لہ وبشرہ بالجنہ، ابو موسیٰ جاؤ دروازہ کھولو اور جو بھی ہے ساتھ اسے جنت کی بشارت دے۔ ابو موسیٰ گئے، دروازہ کھولا تو جائے سامنے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، فوراً ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری، دروازہ پھر کھٹکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو موسیٰ قم فافتح لہ وبشرہ بالجنہ، اٹھو دروازہ کھولو اور جو بھی ہے اسے جنت کی خوشخبری دے دو۔ ابو موسیٰ گئے، دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں سامنے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنت کی خوشخبری دی۔ انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور آ کر اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکا۔ پھر آپ نے ابو موسیٰ کو کہا کہ ابو موسیٰ جاؤ اور جو ہے اسے کہو کہ کچھ آزمائشیں آئیں گی لیکن جنت تمہاری، جنت تمہیں بھی ملے گی۔ وہ جب گئے، جا کر دیکھا تو جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ان کو ساتھ بتایا کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ عثمان تم نے پریشان نہیں ہونا، کچھ آزمائشیں، کچھ تکلیفیں، کوئی مصیبتیں آئیں گی لیکن تم ہو جنتی، تم نے جنت میں جانا۔ جناب عثمان نے جب ابو موسیٰ اشعری کی زبانی اللہ کے رسول کی یہ بات سنی تو کچھ پریشان ہوئے، استغفار کیا اور جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ یہ صحابہ کی اللہ کے رسول کے ساتھ محبت تھی، آپ کو بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میں کدھر ہوں۔ وہ دیوانے تھے، وہ تلاش کرتے کرتے خود اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچ جاتے تھے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس دور میں جہاں بھی اللہ کے رسول کا تذکرہ ہوتا تھا تو جناب ابو بکر کا اور عمر کا ساتھ ہوتا تھا۔ کوئی کہتا تھا میں نے جناب رسول اللہ اور ابو بکر کو دیکھا، کوئی کہتا تھا میں نے جناب رسول اللہ اور ابو بکر اور عمر کو دیکھا۔
ہر وقت یہ ساتھ ساتھ رہتے تھے اور ہر وقت اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ ان کی محبت۔ اور اس مہینے میں جو ایک المناک واقعہ ذوالحجہ کے اندر ہوا وہ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کی شہادت کا، اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جس واقعے کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی ڈرامائی سین نہیں ہے، جو ہے وہ سب کا سب بالکل درست، صحیح اور سچ ہے۔ آج ماحول ایک ایسا بن گیا کہ ہمیں فرضی قصے بنا کر، فرضی کہانیاں سنا کر، فرضی واقعات سنا کر ہم سب کی جو جہت ہے وہ ایک خاص طرف موڑی جا رہی کہ صرف دنیا میں مظلوم وہی تھے اور کسی پر ظلم نہیں ہوا، دنیا میں مظلومانہ شہادت انہی کی تھی، کوئی اور مظلومانہ شہید نہیں ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، آج ساری دنیا، پورا پاکستان 14 اگست منا رہا ہے، آزادی کے نعرے لگا رہا ہے، آزادی کے پروگرام بنا رہا ہے، آزادی کے اوپر سیمینار ہو رہے ہیں، اور جناب کیا اخباروں کے کالم نویس ہوں، اور کیا ٹی ویوں کے اینکر پرسن ہوں، اور کیا گلی محلے کے اندر اور علاقوں کے اندر موجود جو ہے وہ کوئی وڈیرے یا سیاسی ہوں، آج آزادی پاکستان کے پروگرام کر رہے ہیں۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے کوئی مثال مشہور ہے نا کہ جو ہے وہ مکھن کھاتا بندر تھا اور مل جو ہے وہ ایک کٹے کے منہ پہ دیتا تھا۔ یہ کھانے والے اور ہیں اور مکھن لگانے والے اور ہیں۔ بالکل وہی طریقہ، وہی مثال جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر صادق آتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہے، اس سے بڑھ کر زیادتی کیا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر تحفظ ناموس صحابہ اور ناموس رسول اگر بل پیش کیا جائے تو اس پیارے اسلامی جمہوریہ ملک پاکستان کے اندر اس کی مخالفت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ پہلے تو کچھ باتیں ہوتی ہیں نا جو ذہن کے اندر چھپی ہوتی ہیں، دل کے اندر گھسی ہوتی ہیں، دماغ کے اندر موجود ہوتی ہیں، کتابوں میں بند ہوتی، اب وہ ساری کھل کر سامنے آ گئی۔ وہ صحابہ کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبریاں، یہ نہیں کہ کوئی اکیلا کہے کہ مجھے جناب جنت کی خوشخبری دی اور نہ کوئی سننے والا نہ کوئی دیکھنے والا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا۔ کس نے کہا، کس نے دیکھا، کوئی دلیل، کوئی پروف، کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، وہ کوئی چیز نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں حدیثیں بھری پڑی، اللہ کے رسول صحابہ کو جنت کی خوشخبریاں دے رہے، اور جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے اللہ راضی، یہ اللہ سے راضی ہے۔ اور یہ بدبخت، بدقسمت لوگ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، جس کا ہم آج آزادی ڈے بنا رہے ہیں، کہ اس کا قانون اسلامی ہوگا، اس کے معاملات اسلامی ہوں گے، یہاں منشور اسلام کا ہوگا، یہاں قاعدہ اسلام کا چلے گا، اور یہاں جو ہے جو اسلام کی عظیم ہستیاں ہیں ان کا نام، ان کا جھنڈا قائم اور دائم اور آباد رہے گا۔ لیکن وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں، ہم ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں لگائیں گے۔ جن کے ساتھ قرآن رضی اللہ عنہ لگائے وہ بدبخت کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں لگا سکتے۔ ہم ام کلثوم اور رقیہ کو نہیں مانتے، اگر بیٹی ہے صرف رسول اللہ کی تو وہ صرف فاطمہ ہے۔
اور ہم جناب علی کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں لگائیں گے بلکہ علیہ السلام لگائیں گے، کیونکہ جن ہستیوں کے ساتھ علیہ السلام لگتا ہے جو صفات ان ہستیوں کی ہیں وہی صفات علی کی ہیں۔ وہ کیا صفات ہیں؟ جیسے نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں علی بھی معصوم عن الخطا۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ ہمارا موضوع نہیں، صرف اشارہ مقصود ہے کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہے؟ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ کون ہیں یہ؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ 10 صحابی کے جن کا نام لے کر رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، لوگوں ابو بکر جنتی ہے، عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، عثمان فی الجنہ، لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کا ایک لقب ہے ذوالنورین، ذوالنورین، 2 نوروں والا۔ پوری جب سے یہ کائنات شروع ہوئی نا، جناب آدم سے لے کر آج تک، جب تک نبی آتے رہے یا آج تک، تاریخ مورخ لکھتے ہیں کہ تاریخ شاہد ہے کہ اس پوری کائنات میں آج تک کسی انسان کے حق میں، کسی انسان کے حصے میں وہ خوش قسمتی نہیں آئی جو جناب عثمان کے حصے کے اندر آئی۔ کوئی دنیا کے اندر ایسا فرد نہیں کہ جس کے گھر کے اندر ایک نبی کی 2 بیٹیاں موجود ہیں۔ وہ صرف اس دنیا کے اندر عثمان ذوالنورین ہے۔ اسے کہا ذوالنورین اس وجہ سے جاتا ہے کہ کائنات میں نبیوں کی بڑی بیٹیاں آئیں، ہر انسان کے حصے میں ایک آئی، لیکن عثمان کو اللہ کے رسول نے بذات خود دوسری عنایت فرمائی۔ اور کہا عثمان، یہ تو حادثہ تھا نا، ایک فوت ہو گئی دوسری آ گئی، اگر اس طریقے سے یہ لگاتار کئی بھی فوت ہو جائیں تو محمد الرسول اللہ اپنی ساری بیٹیاں ایک ایک کر کے عثمان تیرے گھر کے اندر دے دے۔ وہ عثمان کتنا عظیم تھا، اس عثمان کی اس عثمان کا رسول اللہ کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط تھا۔ اور آج اللہ تعالیٰ ان کا ستیہ ناز کرے، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ منافق تھے، یہ بد کردار تھے، یہ مطلبی تھے۔ صاحب الہجرتین، عثمان کوئی عام آدمی نہیں تھے۔ عثمان بنو امیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بڑا مقام اور مرتبہ تھا، لیکن جب اسلام قبول کیا تو قوم نے ساری سرداری کھینچ لی، قوم نے ساری سرداری کھینچ لی۔ جھوٹے لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے، جھوٹے لوگوں کا، جب انسان جھوٹی عنایت قائم کر لے نا، جھوٹے جھنڈے کھڑے کر لے، ان لوگوں نے بھی جھوٹے جھنڈے کھڑے کیے ہوئے تھے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، جو اس جھنڈے سے نکلا جناب اس کو جو ہے انہوں نے تختہ مشق بنا لیا، مارا پیٹا۔ جناب عثمان جو اپنے قوم اور قبیلے کے معزز سردار تھے، اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان اس مدینے کو، مکے کو چھوڑ کر نکل جائے۔ آپ نے 2 ہجرتیں کی، شروع میں ہجرت حبشہ بھی کی، بعض میں ہجرت مدینہ بھی کی، اور بڑے بڑے صحابہ ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، لیکن یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جس نے، یہ وہ شخصیت ہے جس نے اللہ کے رسول سے 2 مرتبہ جنت کو خریدا ہے۔ باقی ساروں کو اللہ کے رسول نے جنتیں دیں، ابو بکر تو بھی جنت میں، عثمان عمر تو بھی جنت میں، علی تم بھی جنت میں، عبد الرحمن تم بھی جنت میں، ساروں کو رسول اللہ جنتیں دیتے ہیں، لیکن عثمان وہ ہے جس نے اللہ کے رسول سے جنت کو خریدا، جنت کو خریدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور عثمان، ان کی کیسی شخصیت، ایک شخص مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے، عثمان کی شخصیت کی بات ہو رہی ہے، تو جیسے عورتیں بچوں کو نہیں کھلاتی، لوری سناتی، کہ ان کو واقعہ سنایا، کہانی سنائی، ہیں جی کوئی نظمیہ قسم کا کلام سنایا، وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک جو لونڈی ہے وہ اپنے کسی بچے کو سلا رہی ہے، اس کو دلاسا دے رہی ہے اور اس کو
نظم سنا رہی ہے. اس نظم کے الفاظ کیا ہیں؟ احبک بالرحمانی حب قریش لعثمانی. میرے بیٹے میں تجھ سے ویسے محبت کرتی ہوں جیسے سارا قریش عثمان سے محبت کرتا ہے. پورا قریش عثمان سے محبت کرتا ہے میرے بیٹے، ایسے میرے دل کے اندر تیری محبت ہے. اللہ اکبر. اور عثمان مالدار ترین شخصیت، کتنا مال تھا بات آئے گی. مالدار ترین شخصیت، اور صحیح مالدار. ہمارے قسم کے جو ہے یہ ٹٹ پونجی یہ مالدار نہیں کہ جن کے پاس 2 ٹکے ہونا نظر بھی آ جائے نا تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. ہمارے پاؤں سے پاؤں نہیں ملتا، نظر سے نظر نہیں ملتی. ہم سمجھتے ہیں ہم پتہ نہیں کدھر کی کون سی مخلوق ہے، ساری دنیا جو ہے یہ سارے حیوان اور جانور ہی ہیں، میں ہی انسان. اللہ اکبر. عثمان قریش کا مالدار ترین انسان، عثمان قریش کا حیاتدار ترین انسان، عثمان اللہ کے رسول کی 2 بیٹیوں کو اپنے گھر میں رکھنے والا عثمان. اللہ اکبر. کلام اللہ سے کتنی محبت ہے. جناب عثمان کہتے لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام اللہ. آج ہم میں سے جس انسان کی تھوڑی سی دنیا چل پڑے نا، کاروبار چل پڑا، دکان چل پڑی، فیکٹری چل پڑی، ہم کہتے ہیں یہ گئی مسجد، وہ گیا قرآن، تو مولوی دے سے کسے کھاتے دے ہے ہی نہیں نا. انہوں کی پتہ ہے، مجھے سارا کچھ پتہ ہے. کتنے ہم میں سے، بات مناسب تو نہیں ہوگی اپنے آپ سے ہر انسان سوال کرے کہ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں اور ہمیں قرآن سے کتنی محبت ہے. اور ہمیں فرصت ہی نہیں سیاستوں سے، ہمیں فرصت ہی نہیں دکانداریوں سے، ہمیں فرصت ہی نہیں دنیا داریوں سے. اور چاہیے تو یہ تھا کہ رب نے اگر ہمیں لا الہ الا اللہ اور اسلام کے نام پر یہ ملک دیا تھا تو اس لا الہ الا اللہ کی ہم لاج رکھتے اور رب کے گھروں کو آباد کرتے. کیسے؟ جیسے عثمان نے کیا. عثمان کیا کہتے؟ لوگوں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے. لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام اللہ. اور کسی انسان کا دل پاک ہو اور وہ قرآن پڑھنے سے بھر جائے، میرا دل نہیں مانگتا. ایک مومن کا دل، مسلمان کا دل، اور اس کو قرآن کے ساتھ نہ لگے، یہ عثمان کا دل نہیں مانتا. انی لاکرہ ان یاتی علی یوم لا انظر فی المصحف. وہ ایسا دن ہی عثمان کی زندگی میں نہ آئے کہ جس دن نیا سورج تو چڑھے لیکن عثمان قرآن کے اوپر اپنی نگاہ نہ ڈالے. مومن ہو، مسلمان ہو، قرآن کی محبت نہ ہو، اسے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، قرآن اس کے دل کو سکون نہ پہنچائے، اہل قرآن کی اس کے دل کے اندر محبت نہ ہو. یاد رکھو، اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لو، ان مسجدوں کے ساتھ نفرت کرنے والوں کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. اس قرآن اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی ہتک کرنے والے، ان کو نیچا سمجھنے والوں کے ایمان کے اندر خلل ہے. اور جو انسان بھی ان مساجد، ان مدارس، ان قرآن، ان علماء، قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، ان کے خلاف جس قسم کے شر میں ملوث ہے، اس انسان کو اپنی قبر کی اور اپنے ایمان کی ان کا خیال رکھنا چاہیے، کہیں میرے ایمان کے اندر تو خلل نہیں ہے. اور تو کیسا مسلمان ہے کہ قرآن پڑھنے کا دل نہیں چاہتا؟ تجھے قرآن پڑھنے والے اچھے نہیں لگتے؟ تجھے قرآن پڑھانے والے اچھے نہیں لگتے؟ تیرے دل کے اندر مسجدوں کی نفرت ہے؟ تو کیسا مسلمان ہے؟ انی لا اکرہ ان یأتی علی یوم لا انظر فی کلام اللہ. اور یہ ممکن نہیں کہ نیا دن تو چڑھے لیکن عثمان اس نئے دن کے اندر رب کے قرآن کی تلاوت نہ کرے. کہتے حبب الی من الدنیا ثلاث. سانو محبتاں پئیاں نے، زمینیں بن جائیں، دکانیں بن جائیں، میری چوتراہٹ مضبوط ہو جائے، میرے ہواری شواری زیادہ ہو جائیں. اور جس کو رب نے سارا کچھ دیا تھا وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نہ دنیا کی محبت ہے، نہ مال کی محبت ہے، نہ جا کی محبت ہے. حبب الی من الدنیا ثلاث. عثمان کو دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. اشباع الجیاع. کوئی بھوکا نظر آئے تو عثمان اسے کھانا کھلائے، میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ بھوکا تھا
عثمان تو نے اسے کھانا کھلایا۔ وَكِسْوَةُ الْعُرْيَانِ، جس انسان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں عثمان جب انہیں کپڑے پہنا دیتا ہے نا اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ بندے کو کپڑے نہیں سن میں انہوں کپڑے پہ آئے۔ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، اور قرآن پڑھنے سے میرا دل نہیں بھرتا، قرآن پڑھنے سے میرا دل نہیں بڑھتا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، کہتے جب وہ قرآن پڑھتے نا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، رب کے کچھ نیک لوگ ایسے ہیں قانت آناء اللیل وساجدا وقائما، دن ہو رات ہو وہ رب کا قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ جناب ابن عمر کہتے ہیں یہ قرآن عثمان کا تذکرہ کر رہا، یہ رب عثمان جیسوں کی بات کر رہا، دن ہو کہ رات ہو قرآن عثمان سے دور نہیں ہوتا۔ اور میں پوچھتا ہوں ہم جیسے فقیر تو نہیں جن کو رب نے دیا ہے، جن کو نوازا ہے، اور تمہیں بزنس دیا ہو، تمہیں تجارت دی ہو، تمہیں منصب دیا ہو، تو بتاؤ تو صحیح کہ مہینے کے اندر کتنی مرتبہ قرآن کو دیکھتے ہو اور کتنی مرتبہ قرآن کو چھوتے ہو اور کتنی مرتبہ قرآن کو پڑھتے ہو؟ ہم مسجد میں آتے تو ہیں جس کو رب نے 2 ٹکے دے دیے ہیں نا، کو مسجد کا تعامل کر دیا، مسجد کا بل دے دیتا ہے، مسجد کی انتظامیہ میں آ گیا، اس علاقے کا یوں کہہ لیں کہ اس محلے کا کوئی وڈیرا ہے، مسجد میں آ کے پھر کیا کرے گا؟ کیل میں ہی نکالنا ہمارا کام ہوتا ہے۔ او قاری صاحب تانوں نہیں پتا 2 منٹ لیٹ ہو گئی نماز، سویرے فجر دی اذان 5 منٹ پہلے ہی دے دیتی سی، اج تہاڈا رکوع چھوٹا سی چاہے تہاڈا سجدہ لمبا سی، اور تم مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہو، قرآن پڑھنے آئے ہو، رب کی عبادت کرنے آئے ہو کہ اپنی چودراہٹ کا سکہ اور جھنڈا گاڑنے کے لیے آئے ہو؟ وہ کوئی خدا کا خوف نہیں آتا؟ یہ ابھی شروع ہوا ہے نا کرونا ہوا ہے کہ نہیں؟ جن نے بڑے چودھری نے اللہ من رحیم ربی، بینک والوں نے نا غلاموں کتنا دھوپ کے اندر کھڑے کیے ہوتے، اتنے کوئی ٹس تو مس نہیں ہوتا، کھڑے کیے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ آپ کے سامنے یہ بینک الحبیب کی برانچ ہے، اب کا پتہ نہیں چند دن پہلے یہی حال تھا، سارے لین اتھے نہیں کسی نے منٹ اگے پیچھے ہوتا، وہاں ساروں کی چودراہٹ دھوپ کے اندر لگی ہوتی ہے، تو اتھے آ کے جنہوں گھر نہیں پوچھتا وہ بھی چودھری بن جاتا ہے۔ کو خدا سے ڈرو، کو خدا کے گھروں کا احترام کرو، اور جن لوگوں نے خدا کے گھروں کو آباد کیا ہوا ان کا احترام کرو، ان کا کوئی لحاظ کرو۔ بس جناب ابن عمر کہتے کہ عثمان قریش کا چودھری تھا لیکن قرآن اس کا تذکرہ قرآن کے اندر کیا کہ وہ قرآن پڑھنے سے اس کا دل نہیں بھرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں نے بات کی نا کہ عثمان نے جنت کو خریدا، کیسے خریدا؟ اور یہ کوئی بات نہیں کو سمجھے وہ تو عثمان تھا، خدا کی قسم رب دل دیکھتا ہے، رب مال نہیں دیکھتا، رب دل دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں، مدینہ ہجرت کر کے آئے، مدینے کے اندر پانی پینے کا ایک کنواں میٹھے پانی کا، اور ایک یہودی لعین کے ہاتھ کے اندر وہ پانی بیچے، تنگ بھی کرے، اور اسے جب یہودی ویسے ہی مسلمانوں کے دشمن ہیں اور وہ مسلمانوں کو اور زیادہ مہنگا دے، مسلمان بیچارے سب کچھ لٹا پٹا کے آ گئے، اور جان بچی تو بچی، جان لے کر آئے، اور پانی لینے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہیں آزادی، خدا کی قسم ڈوب کر مر جانے کا مقام ہے مجھ سمیت ہم سب کے لیے۔ ہم نے آزادی کی قدر کو نہیں پایا، آزادی کی قدر کو پانا ہے تو اللہ کے رسول کے صحابہ اور اللہ کے رسول کی ہجرت کو دیکھو، اور اگر آزادی کی قدر کو پانا ہے تو اپنے بوڑھوں سے اور بزرگوں سے ذرا کہانیاں تو سنو کہ ہجرت ہوئی کیسے تھی۔ اللہ اللہ۔ ایک اللہ کے رسول کا صحابی، اللہ اکبر، کہ جو مکے کے اندر اتنا چودھری کہ جہاں سے گزر جاتا تھا نا، آدھے گھنٹے بعد بھی کوئی اس گلی سے گزرتا تو کہتا یہاں سے فلاں گزر کر گیا ہے، ایسی خوشبو لگانی کہ جہاں سے گزر گئے گھنٹوں گھنٹوں خوشبو ہی نہیں جاتی تھی، اتنا چہیتا کہ سارے سردار اسے سر پر بٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلام قبول کیا، غلامی تھی نا، غلامی کیا ہوتی ہے؟ نماز نہیں پڑھن دیں دے، قربانیاں نہیں کرن دیں دے، حاجتیں نہیں جان دیں دے، اور ہماری عورتیں پردہ نہیں کر سکتی،
اور خدا کی قسم یہ آزادی تو ہم نے حاصل کی، اور جس چیز کے لیے آزادی حاصل کی آج ساری وہ کھچے اور سارے الٹے کام ہم خود کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا تھا ہم تاکہ کھل کر مسجدیں بنائیں اور ہم مسجدوں میں جائیں تو ہمیں کوئی ڈر خوف نہ ہو، ہمیں کوئی ڈر خوف، مسجدوں تو ہم نے بنا لی لیکن مسجدوں میں آج آنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی عورتوں کی عزت اور ناموس کے لیے ملک کو حاصل کیا، آج ہم نے اپنی اسی ناموس کو ننگا کر کے خود اپنے گلی چوراہوں اور بازاروں کے اندر کھلا چھوڑ دیا۔ آج ہم نے حق اور حلال کے لیے ملک تو لیا، لیکن جب سے ملک پاکستان بنا ہم سود سے اپنی جان نہیں چھڑا سکے۔ اللہ اکبر۔ عدل، انصاف، سچائی اور عدالت یہ ہمارا امتیاز تھی، آج اسی اپنے امتیاز کو ہم نے اپنے پاؤں تلے روندا۔ وہ بتاؤ تو صحیح، ہے کوئی دکاندار جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے آج تک کبھی 2 نمبری نہیں کی؟ ہے کوئی کسی محکمے کا افسر جو قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ کہے کہ میں نے آج تک کبھی رشوت نہیں لی، آج تک میں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا؟ میری چھوٹی سی دنیا ہے، میری چھوٹی سی دنیا ہے، آج تک کوئی 3-4 اداروں سے زیادہ میرا کہیں کام نہیں پڑا، اور میری دعا ہوتی ہے اللہ کبھی پڑے ہی نہ۔ خدا کی قسم نام لینا مناسب نہیں، جس بھی محکمے میں گئے یا سفارش چلی یا پیسہ چلا، کام نہیں چلا۔ سفارش چلی یا پیسہ چلا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گئے اور سیدھا سے آپ کام کروا کے باہر آ گئے ہوں عزت کے ساتھ، نہیں چلا۔ اس کام کے لیے ہم نے اس ملک کو آزاد کروایا، آج خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آزادی وہ صحابی کہ جو جہاں سے گزر جاتا دنیا کہتی کہ یہاں سے فلاں گزر کر گیا، لوگوں نے مال بھی لے لیا، بیوی بچے بھی لے لیے، اور جب مدینہ پہنچے دنوں کا سفر ہوتا تھا، اللہ اکبر، اللہ کے رسول مسجد میں آئے، آ کر کیا دیکھا کہ ایک بندے نے ٹاٹ پہنا ہوا ہے۔ ٹاٹ یہ جو زمین پر نہیں بچھاتے، ٹاٹ درمیان سے سوراخ کر کے ٹاٹ پہنا ہوا ہے، اور اپنے ننگ کو چھپانے کے لیے سائیڈ پر وہ کانٹے لگائے ہوئے ہیں، میں ننگا نہ ہوں۔ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں آئے، آ کر کونے کے اندر ایک بندے کو بڑا مغموم اور محموم جو بیٹھے ہوئے دیکھا، اللہ آپ نے دیکھتے ہوئے پہچان لیا، فرمایا فلاں ہو؟ کہا اللہ کے رسول فلاں ہو۔ اللہ دن کس کو بھولتے؟ اللہ کے رسول نے آخر اسے مکہ میں بھی دیکھا تھا، کہا فلاں ہو؟ کہا اللہ کے رسول فلاں ہو۔ کہا کیوں پریشان، او منہ کیوں ڈوبا ہوا ہے، اور تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ کہا اللہ کے رسول صرف جان بچا کر آیا ہوں، باقی کچھ نہیں۔ قوم نے نکال دیا، کپڑے چھین لیے، بیوی چھین لی، اولادیں چھین لی، اللہ کے رسول صرف ایمان لے کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابی پریشان نہ ہو، تو کچھ بھی لٹا کر نہیں آیا، تو سارا کچھ لے کر آ گیا، فکر نہ کر۔ اور سچائی کی دنیا، حق کی دنیا، سچ کی بات، عدل کی بات دیکھنے میں یہ کمزور ہو سکتی ہے، لیکن رب نے اس میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہودی کا کنواں ہے اور لوگوں کو بلیک میل کر کے چیزیں بیچتا ہے، ایک آیا دوسرا آیا، اللہ کے رسول یہودی تنگ کر رہا ہے، پانی نہیں دیتا، کبھی لائنیں لگواتا ہے، کبھی مہنگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا، اللہ اکبر۔ اور یہ جو آج ہم نے عادتیں اپنا لی ہیں نا، جو ہمارے کرتوت ہیں، وہ یہ مسلمانوں کے نہیں، وہ یہ عثمانی کرتوت نہیں، یہ یہودی کرتوت ہیں، وہ عثمانی کرتوت کیا ہے؟ اشباع الجیاع و کسوۃ العریان۔ وہ میری دکان پر، میرے گھر پر، میرے در پر، میری مجلس میں کوئی انسان ضرورت لے کر آئے اور میرے بس میں اس کی ضرورت پوری کرنا ہو، یہ مسلمان کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ کوئی انسان خالی ہاتھ اٹھ کر اس کی مجلس سے چلا جائے۔
اور یہ تو رب ساری دنیا کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور یہ تو اس رب کا احسان تھا کہ اس نے مخلوق تجھ محتاج کے در کے اوپر کسی محتاج کو بھیج دیا ہے، تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی عزت چاہیے کہ بندہ تیرے پاس کوئی ضرورت لے کے آ گیا۔ عثمان کا طریقہ تو یہ ہے جو اس کے در پہ آ جائے اور عثمان اسے کچھ دے سکے یا اس کے لیے کر سکے، عثمان اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یہ یہودی طریقہ ہے۔ میں جب دیکھ لیتا ہوں یہ ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت ہے، اس نے اب یہ آٹا تو اس نے لینا ہی ہے، آٹا تو اس نے لینا ہی ہے، اور کہیں سے یہ مل نہیں سکتا، میرا جتنی مرضی میں ریٹ لگا کر دوں۔ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا اور لوگوں کی حاجتوں کو اپنا ان کا عذر سمجھ کر ان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا، ادھر یہ چیز کہیں ملتی نہیں۔ کسی کو کیا پتا یہ 100 کی ہے کہ 500 کی ہے، میں اسے بے شک 10,000 کی بیچ دوں۔ اور یہ یہودی صفات ہیں، اور یہ غیر مسلموں کے طریقے ہیں جو میں نے اور آج آپ نے اپنا لیے ہیں۔ مسلمان تو حق اور سچ کی بات کرتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ یہودی طریقے ہیں جس سے آج میں تجارت کر رہا ہوں، میرے بھائی تجارت کر رہے ہیں۔ ہم خالص چیز نہیں بیچتے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، ان کے ساتھ دھوکے کرتے ہیں، ان کو جھوٹ اور سچ ملا کر جو ہے جیسے مرضی ان کو لوٹ اور کھسوٹ کرتے ہیں۔ پھر اسی کہنے برکتاں نہیں پہندیاں، رب دا عذاب آ گیا، اور رب کا عذاب نہ آئے تو کیا تم پر رب کی رحمتیں آئیں؟ اللہ اکبر۔ یہودیوں کی صفات ہم نے اپنا لی اور ہماری صفات یہودیوں نے اپنا لی۔ ہماری صفات ادھر سے کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے، ہم دکان سے کوئی چیز لاتے ہیں نا، اوپر چٹ لگی ہوتی ہے 390 روپے، وہ گھر میں آ کر اتفاقاً کبھی چٹ اتر جائے نا تو نیچے لکھا ہوتا ہے 200 روپے۔ میں نے اور آپ نے حاجی دین محمد کریانے سٹور والے نے، مدینہ پنسار سٹور والے نے، مکہ کی فلاں دکان والے نے جو 200 تھا اسے 390 کر کے بیچا ہے۔ ابھی ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم نے آزادی حاصل کی ہے، کس لیے؟ تاکہ رج کے حرام کمائیں، رج کے لوگوں کو لوٹیں، رج کے لوگوں کا خون پئیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول یہودی ہمیں تنگ کرتا ہے، پانی میں تنگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو اکٹھا کیا، آپ نے کیا فرمایا؟ من یشتری لی بئر روما، صحابہ کون ہے تم میں سے جو یہ کنواں خرید کر مجھے دے دے، یہ کنواں خرید کر مجھے دے دے۔ اللہ اکبر۔ یہ کنواں خرید کر مجھے دے دے، فَيَجْعَلْ دِلْوَهُ عَلَى دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ، اور اس کا پانی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے وقف ہو جائے، میں اس کے ساتھ بِخَيْرٍ لَهُ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں اس سے بہتر کنویں کی بشارت، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ دنیا کا کنواں جو مجھے یہ لے دے گا، محمد کل جنت کے اندر جنت کا کنواں لے کر اسے دے گا۔ اللہ اکبر۔ عثمان کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول یہ کنواں آپ کا ہوا، یہ کنواں آپ کا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس دن کے بعد ہم مسلمان ہیں جو مسلمان کو ہی کاٹ رہے ہیں، مسلمان کو لوٹ رہے ہیں، مسلمان پر ہی ظلم زیادتی کر رہے ہیں، بہن بھائیوں کے ہی حق مار رہے ہیں، اور مسلمان تو کافروں کے لیے بھی رحمت اور محبت ہوتا ہے۔ اب اس پانی کو جو پہلے پانی بکتا تھا پوری مدینے کے لیے پانی فری جاتا ہے۔ عثمان نے اس کنویں کو خرید کر جنت کا کنواں خریدا۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم مسجدوں سے دور ہیں، مسجدوں سے بھاگتے ہیں، مسجدوں سے نفرت ہے، مسجد میں دل نہیں لگتا۔ اور جب انسان کو میرے بھائیوں بیماریاں لگی ہوئی ہوں نا تو پھر انسان کو پھر اچھی چیز بھی اچھی نہیں لگتی۔ کہ لگتی ہے جس انسان کو بیماری لگی ہوئی ہو، آبازاری ہو، اس کو آپ جتنے مرضی سہولیات دے دیں، انہیں کہنا میرا نہیں دل لگنا، اس کو درد ہے، اس کو ہمیں بیماریاں اتنی لگ چکی ہیں کہ جہاں سکون آنا چاہیے تھا وہاں بھی سکون نہیں آتا۔ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے مدینہ میں آ کر مسجد بنائی، سب سے پہلے مدینہ میں آ کر مسجد بنائی۔ صحابہ باہر سے بھی آئے، وہاں سے ایک مسجد تنگ ہو گئی، مسجد تنگ ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تمہارے سامنے تمہارے بھائی احباب اتنے سارے آ گئے ہیں، یہ ساتھ جو بقعہ ہے یہ کون ہے جو خرید کر مجھے دے دے اور جنت میں محمد سے اس کے بدلے زمین لے لے؟ اللہ۔ عثمان کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول یہ زمین میں خرید کر آپ کو دیتا ہوں۔
اللہ اکبر، یہ تھے صحابہ، یہ تھے صحابہ کہ جہاں ان کو اللہ کے رسول کا فرمان نظر آ جاتا تھا، جہاں سے ان کو جنت کی خوشبو نظر آ جاتی تھی، تو وہ ہر چیز کو اس کے اوپر نچھاور کر دیتے تھے اس چیز کی، پھر وہ تمنا نہیں رکھتے تھے میرے کول کی بچے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم بھی تو مسلمان ہیں، وہ کتنے اللہ کے رسول کے فرامین ہیں، وہ کتنے اللہ کے رسول کی احادیث ہیں، اور کتنی جنت لینے کے فرامین ہیں، میں آپ ادھر سے سنتے ادھر سے نکال دیتے ہیں، دیکھی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ان احادیث کی بنا پر علماء لکھتے ہیں کہ جناب عثمان نے 2 مرتبہ جنت کو اللہ کے رسول سے خریدا۔ اللہ۔ غزوہ تبوک بڑا سخت موقع، بڑا سخت وقت۔ آپ کو پتہ ہے جو زمیندار ہونا، جب فصل پک رہی ہو، جیب خالی ہوتی ہے اور ساری امید فصل پہ ہوتی ہے۔ مدینہ والے بھی ایسے ہی تھے۔ مہاجروں نے کیا کرنا تھا، وہ تو پہلے ہی سارا لٹ لٹا کے آئے تھے۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، اللہ اکبر، غزوہ تبوک کا موقع آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسان تھے، جیبیں خالی ہیں، فصلیں پکی نہیں، اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھے، کہا بھائی غزوہ ہے، بات کو مختصر کرتے ہیں، تعامل کرو، تعامل کرو۔ جناب عثمان کھڑے ہوئے، لوگوں نے تعامل کیا، کسی نے 10 دیے، کسی نے 20 دیے، کسی نے 50 دیے۔ عثمان غنی تھے، عثمان کھڑے ہوئے کہا علیہ میۃ بعیر، اللہ کے رسول 100 اونٹ، باقطابھا واحلاسھا، اس اونٹ کے اوپر آپ کا مجاہد بیٹھے اور سفر شروع کرے، اس کی ایک سوئی بھی کم نہیں ہو، تیار، بس مجاہد کو بٹھائیں اور روانہ کر دیں، اس کے اندر ایک سوئی کی کمی نہیں ہو۔ آپ پھر خاموش ہوئے، آپ نے تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا کہ ابھی اور ضرورت ہے۔ عثمان پھر کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول علیہ میۃ اخری، 100 اونٹ اور تیار حالت میں، ایک دھاگا بھی باندھنے یا کھولنے کی ضرورت نہیں، مسلمان مجاہد کو بٹھائیں اور جدھر آپ نے اس اونٹ کو چلانا ہے چلا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے، پھر چندہ ہوتا رہا۔ آپ نے پھر جب دیکھا بار بار اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، پھر جناب عثمان کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول 700 اونٹ تو دے دیے، 700 اوقیے چاندی، 700 اوقیے چاندی۔ وہ جناب چاندی بھی آ گئی۔ اللہ کے رسول پھر لوگوں سے جناب وہ طلب کر رہے ہیں۔ عثمان کو اندازہ ہوا کہ جتنا دیا ہے یا جتنا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ابھی کم ہے، ضرورت بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب عثمان کھڑے ہوئے اور پھر اس دور کا جو سونا تھا اسے آج بھی ضرب دینا تو وہ رقم لاکھوں کے اندر، شاید لاکھوں سے بھی اوپر چلی جائے۔ عثمان کھڑے ہوئے، کہا ب1000 دینار، اے اللہ کے رسول 1000 سونے کا سکہ عثمان آپ کو دیتے۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب عثمان غنی نے وہ لا کر سونے کے سکے اللہ کے رسول کی جھولی کے اندر ڈالے، اللہ کے رسول کی جھولی کے اندر ڈالے، اللہ کے رسول خوشی کے ساتھ ان سکوں کو یوں اٹھا کر نیچے گرا رہے ہیں ایسے، اور کیا کہہ رہے ہیں، ما ذر عثمان، آج کے بعد اگر عثمان مرتے دم تک کوئی ایک بھی نیکی نہ کرے تو عثمان کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ما ذر عثمان۔ اللہ اکبر۔ ہم مسجد کو 10 روپے دے کر احسان کرتے ہیں، کسی غریب کا کوئی مشکل وقت گزار کر احسان کرتے ہیں، اور اس بات کو سمجھو جو میں اور آپ اپنی جیب سے نکال کر دیتے ہیں وہ کسی بندے کو نہیں بلکہ اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی جھولی میں ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ فرمان اللہ کے رسول کا ہے اور طلب اللہ کی ہے۔ وہ کیا دیا کسی کو دیا اگر اس کے بعد احسان جتا دیا، وہ کیا دیا کسی کو دیا اگر جو ہے اس کے سر کے اوپر خاک بھی ڈال دی، کیا دیا کسی کو دیا اگر اس کو ساری زندگی کے لیے زیر احسان کر لیا۔ ما ذر عثمان، اگر جنت لینا چاہتے ہو اس طریقے سے خرچ کرو جس طریقے سے عثمان خرچ کیا کرتا تھا، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ یہ تو شکر ہے کوئی لینے والا موجود ہے، کوئی لینے والا موجود ہے، اور میرا اور آپ کا دیا ہوا اگر وہ قبول ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کون سی چیز ہے۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں نے اس آزادی کو پہچانا، اس آزادی کی قدر کو پہچانا، ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی آزادی کی قدر کو پہچانیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔